آج کا موضوع غالب کے خطوط میں ڈکشن کا جو معاملہ ہے اس پہ بات کریں گے۔ غالب اردو نثر نگاری میں خطوط نگاری کے معاملے میں اپنی مثال آپ نظر آتے ہیں۔ اگرچہ شاعری کے میدان میں غزل گوئی کا مقام و مرتبہ بھی اس کا خاص موجود ہے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں، اور غزل گوئی کی بات کریں یا ان کے خطوط کی بات کریں، دونوں انداز میں غالب کا انداز بیاں اور نظر آتا ہے۔ اب اور کس معاملے میں نظر آتا ہے، ہم آج اس کو ڈکشن کے نقطۂ نظر سے ان کی خطوط نویسی کے معاملے میں اس کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے جانیں کہ بنیادی طور پہ ڈکشن ہے کیا چیز، پھر اگلی اس پہ بات کریں گے تاکہ آسانی کے ساتھ ہمیں اس بات کے سمجھ میں آ سکے جائے۔ ڈکشن تعارف کو دیکھیں تو اس کا بنیادی طور پر کہتے ہیں طرز ادا یا انداز بیان کہہ سکتے ہیں، یا انداز کرنے کا وہ انداز بیان جس میں لفظوں کا انتخاب کیا جاتا ہے، یعنی لفظوں کا انتخاب، ان کی ترتیب، ان کو بیان کرنے کا انداز جس کو اسلوب کہا جاتا ہے، رائٹنگ سٹائل، یہ بنیادی طور پر ڈکشن کے معاملے میں سمجھا جا سکتا ہے۔ اس کے سادہ الفاظ میں تعریف کی جب مختلف نقادوں نے کی ہے یا لوگوں نے سمجھنے کی کوشش کی ہے، ان کی رائے کی روشنی میں ہم اس بات کو دیکھیں تو سادہ الفاظ میں تعریف آتی ہے کہ تحریر کا زیادہ تر دار و مدار یا مدعا وہ الفاظ کے انتخاب اور اسلوب پر مبنی ہوتا ہے۔ اس ساری چیز کو ہم ڈکشن کا نام دے سکتے ہیں، جو الفاظ کے انتخاب، اس کی ترتیب اور معنی خیزی کو نئی تنقید کے زمرے میں لے کے آتی ہے۔ اب ڈکشن کا معاملہ دیکھا جائے تو اس میں کون سی چیزیں منظر عام پہ آتی ہیں۔ منظر عام پر لانے کے لیے جن چیزوں کا انتخاب کرتے ہیں تو غالب کیا وہ چیز ہمیں نظر آتی ہے۔ پہلی چیز وہ اصطلاحات ہے کہ غالب کا انداز وہ دلی کی رہتا کے حوالے سے یا اس کلچر اور موازنے کے اعتبار سے دیکھیں تو ہمیں وہ چیز ملتی ہے جو آج بھی اپنی مثال آپ اور دوسروں سے منفرد نظر آتی ہے۔ دوسری اس کی روانی ہے کہ جب ان کے الفاظ کی ترتیب، ان کے اسٹرکچر یا ڈھانچے میں بات کرتے ہیں تو ہمیں ایک روانی اور مسلسل نظر آتا ہے، اور غالب اس کو اپنے انداز میں بیان کر کے ڈکشن کے مدعے کو بھی عیاں کرتا ہے۔ یہ چیز ہے۔ دوسرا تیسرے نمبر پہ ہمارے پاس وہ ہے الفاظ کا چناؤ۔ آگے جب جا کے مثالیں دیکھیں گے تو الفاظ کے چناؤ ہی اصل مدعا ہوتا ہے جو اس کی تحریر کو معنی اور نئی تنقید اور نئے سنے معنی کے طور پر آخذ کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اظہار بیان، خطابت کا اور اظہار کا اسلوب، یہ سارے وہ بنیادی عناصر ہیں جو ڈکشن کے معاملے میں غالب کے خطوط میں ملتے ہیں، اور غالب کی خطوط نویسی اس میں اپنی مثال آپ نظر آتی ہے۔ اب اس تعارف کو دیکھ لیا تو ہم جا کے اگر اس کی مثالیں دیکھیں گے، غالب کی پہلی مثال دیکھتے ہیں، اس نے بہت سارے دوستوں کے نام خطوط لکھے، اپنے عزیز و اقارب کے ہاں دیکھے، دوست و شاگردوں کے نام خطوط لکھے۔ اب ان میں سے چند ایک مثالیں لیں گے جو ڈکشن کو واضح کرے، جیسا کہ ہم نے یہ چاروں میں دیکھ لی کہ ڈکشن ہے کہ اب غالب کیا دیکھتے ہیں کہ یہ واقعی چیز موجود ہے کہ نہیں ہے۔ غالب کی پہلی مثال دیکھتے ہیں، چنانچہ 8ویں رجب 1212 ہجری میں روبکاری کے واسطے بھیجا گیا۔ غالب اپنے بارے میں، اپنی سوانح عمری اور اپنی ابتداء و آغاز اور پیدائش کے حوالے سے بات کرتے نظر آتے ہیں۔ اب یہاں پہ لفظ جو روبکاری ہے یہ ڈکشن کے معاملے میں نئے سے نئے معنی اور ایک روانی اور اصطلاحات الفاظ کے چناؤ کے طور پہ دیکھیں۔ روبکاری یہ وہ اپنے آپ کو پیدا کرنے، برتھ کے حوالے سے، جنم کے حوالے سے بات کر رہا ہے، لیکن عموماً جب اس اصطلاح کو دیکھیں روبکاری جیل سے رہائی پانے کے کاغذات کو کہتے ہیں جو قیدی یا ملزم جیل سے رہا ہو، اس معنی میں۔ اب دیکھیں نئے سے نیا معنی، نئی سے نئی روانی، الفاظ کا چناؤ، غالب کے ہاں یہ چیز ثابت کر رہا ہے کہ ڈکشن کا معاملہ ان کے خطوط میں منظر عام پر ملتا ہے۔ دوسری مثال کہتے ہیں کہ جب دیکھا کہ قیدی گریز پا ہے، قیدی گریز پا ہے، 2 ہتھکڑیاں اور بڑھا دی۔ اب ہتھکڑی کا معاملہ دیکھیں تو وہ عموماً ہمارے پاس بیوی اور بانجے کے معنوں میں استعمال کر رہے ہیں کہ وہ اس اصطلاح کو بیوی کے بانجوں کے معنی میں جو وہ ان کے گھر آگے اور ان کی نگرانی کرنے کے معنی میں، جبکہ ہتھکڑیاں عموماً جرمدار، ملزم اور قید کی نشانی کے طور پر بھی اصطلاح کے طور پر لیا جاتا ہے۔ تو یہی وہ روانی، یہی وہ اصطلاحات، یہی وہ خطابت اور اظہار بیان جو غالب کے ہاں اس چیز کو منظر عام کرتے ہیں اور نئے سے نئے معنی۔ دیکھا جائے ہتھکڑی کا معاملہ عموماً پولیس، فوج اور عدالت کے زمرے میں تھا، جبکہ غالب نے اس اصطلاح اور الفاظ کے انتخاب کو اپنی ذاتی اور نجی زندگی کو بیان کرنے کے لیے الفاظ کا استعمال کیا، لہٰذا یہ ڈکشن کے معاملے میں ایک مثال مزید ملتی ہے۔
پھر تیسری اور آخری مثال، مرزا ہرگوپال ایک تختہ اس کا دوست تھا، تو اس نے اپنے دوست کے نام خط لکھا، اس نے اظہار بیان میں وہ کیا کہہ رہا ہے، کہتا ہے کہ ایک ہم ہے کہ ایک اوپر 50، جو پھانسی کا پھندا گلے میں پڑا ہے تو نہ ہی پھندا ٹوٹتا ہے نہ دم نکلتا ہے۔ اب یہاں پہ الفاظ کا چناؤ دیکھیں تو ایک اوپر 50 یعنی 51 کے معاملے 51 کے معنی کے طور پہ دے رہا ہے، دوسرا پھانسی کا پھندا یعنی وہ چھاتی کو اس معنی میں لے رہا ہے۔ تو دیکھیں اصطلاح، معنی، روانی، اظہار بیان اور الفاظ کا چناؤ کیسے اور کس انداز میں بیان کرتا ہے، یہی غالب کے خطوط میں ڈکشن کا معاملہ میں بیان کرتا ہے۔ تو ناظرین گرامی عزیز طلباء، آج ہم نے اس کو ڈکشن کے معاملے میں دیکھا کہ غالب کا ہے انداز بیان، اور اس کے علاوہ بھی بے شمار ایسی مثالیں ہیں جو غالب کے خطوط میں ہمیں اس بات کو سمجھاتی ہیں اور ہمیں سمجھ کر اس بات کی دلیل دیتی ہے کہ غالب کا انداز بیان ڈکشن کے معاملے میں دوسروں سے الگ نظر آتا ہے۔ تو آپ کی رائے یا آپ کا کچھ سوال تو ضرور کیجیے گا۔ آپ سب کا